فرشتوں مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، میں تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے برسات کرنے آیا ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو پیدا فرمائے گا۔ ابھی خون کے قطرات آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہے ہیں، آپ نے وہاں آ کر کوئی اجرت کو نہیں مانگا، مال کو نہیں مانگا، دولت کو نہیں مانگا، بلکہ آپ نے پیغام دیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ کا، لیکن لوگوں نے پتھر مارے، پر حضور علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں ان کے اوپر عذاب نہیں لانا، ان کو پیسنا نہیں ہے، ان کو آسمانوں سے الٹا کر زمین پر پٹکنا نہیں ہے، بلکہ یہی نہیں تو ان کی نسلیں جو ہے وہ میرے پر، میرے محبوب خدا پر ایمان لائیں گے اور مجاہدین پیدا ہوں گے۔ اور آج تو اور میں حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے عشق کرنے والا، دعویٰ رکھنے والا، ہم بغض لے کر نماز میں کھڑے ہوں، ہم بغض لے کر پیچھے بیٹھیں، ہم بغض لے کر باہر کھڑے ہو کر باتیں کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تہجد پڑھی، پہلی صف میں پڑھی اور ہم تو جنتی بن گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جو حضور سے محبت کرتا ہے ایسے جیسی حضور نے حکم دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسی محبت ہے؟ فرمایا حضور کی اداؤں کو اپنانے سے، حضور کی اطاعت گزاری کرنے سے، حضور کی فرما برداری کرنے سے اور امت مسلمہ کو معاف کرنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ بس بات کو مکمل کرتے وہ پروانہ جس طرح اپنی جان دے دیتا ہے، فرمایا ایسے ہی جو محبت رسول رکھتا ہے وہ شریعت کے خلاف جانے سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ شریعت کے مخالف چلتا ہے، ناپ تول میں کمی، ابھی عشر آئے گا، عشر میں ڈنڈی ماریں گے کہ ہم بھائی اتنا ٹھیکہ ہو گیا، جو وہ گندم سستی پڑ گئی ہے، ہم عشر نہیں نکال سکتے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ بس جو عشر شریعت نے مطہرہ نے دیا وہ کریں، وہ نکالیں، چاہے کچھ بچے نہ بچے، اللہ کے راہ میں جو نکالنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو گویا ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جو کہ پروانوں کی جگہ ایک بھونڈ دیگر جو ہے وہ ایک پتنگا جو لائٹ کے ارد گرد گھومتا ہے، کہتا ہے میرے بھی پر ہیں، میری بھی رنگت ان کی طرح ہے اور میں بھی جو ہے وہ وہی ہوں،